تو 30 سال سیدنا علی بن عثمان حجویری علم حاصل کرتے رہے۔ جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو مرشد پاک کی تلاش میں نکلے، مرشد پاک کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، روحانیت ملتی مرشد کامل کی بیعت کرنے سے ہے۔ دیکھنا اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اور پھر حسنی حسینی سید بھی ہیں، اور نامی پشت سے تعلق علی علیہ السلام سے آپ کا شجرہ ملتا ہے داتا علی حجویری کا، باپ کی طرف سے حسنی سید، امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اس کے باوجود جب علم حاصل کر لیا ظاہری طور پر تو مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلتے غزنی سے ملک شام چلے گئے، ملک شام کے شہر دمشق پہنچے۔ وہاں ایک باب الجن ہے، ایک غار ہے جس میں جنات کا بسیرا ہوتا تھا اس کے ارد گرد۔ اس غار میں آپ کے مرشد کامل حضور ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ رہتے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ داتا علی حجویری کا یہ مقام ہے تو مرشد پاک کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے تو نہیں کہ تلاش میں نکلے، کہاں غزنی سے وہاں پہنچے۔ اور اس چیز کو بھی کھڑی شریف کے سلطان نے بڑا کمال بیان کیا ہے، جو ہم کرتے ہیں نا، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مجھے یہ بتائیں، ایک بندے نے وضو کیا ہے، طہارت حاصل کی ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں، مسجد میں آیا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، کیا وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ سیدھے راستے پہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاتھ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے فرمایا کہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام کن پہ کیا ہے؟ اس کا جواب لینا تو 5واں پارہ پڑھیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ باقی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چار گروہوں پر انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور اولیاء پر۔ تو نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلانا، ہمیں صدیقوں کے راستے پہ چلانا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلانا، ہمیں ولیوں کے راستے پہ چلانا۔ تو کچھ ایسے ظالم ہیں نماز میں ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، محبت کی دعا کرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو ولیوں کی محبت سے دل بھی پھیر جاتے ہیں، پھر فتوے لگاتے ہیں فلاں مزار پہ نہ جانا وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں نہ جانا وہاں شرک ہوتا ہے۔ تو کھڑی شریف کے سلطان یہی تو فرما رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ آپ نے اپنی زبان میں کیا۔ فرماتے ہیں کہ رادے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے، بن مرشد راہ نہیں لبھنا تے مر ویسے وچ راہ دے، بن مرشد راہ نہیں لبھنا تے مر ویسے وچ راہ دے۔ آپ نے بیعت کی حضور ابو الفضل محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ مرشد کریم کے ساتھ رہوں، لیکن مرشد بھی داتا علی حجویری کا ہے نا، وہ مرشد کا باطن کتنا روشن ہوگا جس کے مرید داتا علی حجویری ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ علی میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، لاہور چلے جاؤ۔ دمشق کہاں؟ لاہور کہاں؟ لاہور پنجاب میں ہے، دمشق ملک شام میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا تھا آپ کے قدموں سے دور ہونا، اتنا حسین و جمیل چہرہ مرشد صاحب کا، اور اتنے کمالات، تجلیات، انوار کی بارش، میرا جی نہ چاہا۔ میں نے عرض کیا حضور وہاں میرا پیر بھائی جو ہے میرا حسین بخش زنجانی موجود ہے،
تو دوبارہ مرشد پاک فرمایا علی میں نے تمہیں حکم دیا لاہور چلے جاؤ. تو جو بھیجتے ہیں پھر خیال بھی رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک قدم میرا ادھر باب جن جو دمشق میں جنات گیارہ اس کے اوپر تھا اور دوسرا قدم دریا راوی کے اوپر. جب وہاں آیا تو رات کا وقت ہے, دروازہ بند ہے. دریا راوی جہاں آپ میں نے ادھر نہیں تھا, جہاں داتا علی کا مزار ہے نا وہاں اس کا دوسرا کنارہ تھا. پیچھے ہوتا ہوتا ادھر آ گیا, کافی پیچھے ہو گیا مزار سے. پہلے ادھر تھا جو ہاں حضور کا مزار پاک ہے وہاں یہ دریا راوی کا جو جنوب والا کنارہ تھا وہاں ہوتا تھا. کنارے کے اوپر آپ نے ڈال گیا تھا. جب دیکھا دروازہ بند ہے, دس سکتی تو چوکیدار کہتا ہے کہ ہمارا اصول ہے ہم رات کو دروازہ نہیں کھولتے. داتا علی حجویری بڑے منکسر مزاج قسم کے درویش تھے. اور میں کہ تمہیں دروازہ بند کر کے چوکیدارہ کرنا آتا ہے نا, تو ہمیں بھی مسلح ڈال کر ساری رات اللہ کے راستے میں گزارنی آتی ہے. مسلح بچھا لیا, اللہ کی عبادت شروع کر دی. جب فجر کے وقت دروازہ کھلا تو آگے سے جنازہ آ رہا ہے اور جو وصال فرما رہے ہیں وہ بھی حضور داتا علی حجویری کے پیر بھائی ہیں, میرا حسین بخش زنجانی. اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب دروازہ کھولو جو سب سے پہلے شخص ملے گا میری نماز جنازہ بھی وہ پڑھائے گا اور وہ لاہور کا غوث ہوگا. یہ پیر بھائی نے وصیت کی ہے. جب جنازہ آیا نا تو پوچھا کس کا جنازہ ہے, تو انہوں نے بتایا یہ میرا حسین بخش زنجانی کا جنازہ ہے. داتا علی حجویری کی آنسو نکل آئے. اب سمجھے, فرمایا کہ میں تو چاہتا تھا مرشد کے قدم سے لگا رہا ہوں, میری نظر مرشد کے قدم پر تھی, لیکن مرشد بیٹھے تو دمشق میں اور نظر لاہور میں رکھی ہوئی ہے اپنے مرید کے اوپر کہ اس کا وصال ہو چکا ہے. تو ان کی نماز جنازہ داتا علی حجویری نے بنائی. اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا آپ نے کام کیا ہے وہ وہاں ایک جھونپڑی سی بنائی دریا راوی کے کنارے کے اوپر. موت کے لوگ وہ انہوں نے اور تصحیح کر دی. تو وہاں تو بڑے حسین و جمیل تھے, حسنی حسینی سید ہیں جن کے رگوں میں ہونے حیدری دوڑ آؤ, بلکہ میں تو کہوں گا کہ جن کے رگوں میں نور مصطفیٰ دوڑ آؤ ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا. تو وہاں راجو رائے جو تھا یہ نائب گورنر تھا پنجاب کا, لاہور اس کا دارالخلافہ تھا, ہندو تھا, بڑا متصور جوگی بھی تھا, جادو بھی جانتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ وہاں کوئی درویش آیا تو دنیا مسلمان ہو رہی ہے. نے کہا تمہارا تو تک تو جاتا رہے گا. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا, فرمایا جاؤ اس کو درویش کو بولو یہاں سے چلا جائے. جب وہ آئے نا کہا چلا جاؤ, فرمایا کہ میں جانے کے لیے آئے نہیں, میری تو قبر بھی یہاں بننی ہے. آپ نے پہلے میں جانے کے لیے نہیں آیا, میری تو قبر بھی یہاں بننی ہے, میں نے دفن بھی یہاں ہونا, پیر میرے پیر مرشد نے بھیجا ہے, میں خود نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو جانے کا نام لیتے. انہوں نے ایسے کیا, آپ کی گاس پہنچ کے جھوپڑی تھی آگ لگائی, ایک ہی ضرب لگائی ہے داتا علی حجویری اللہ کی آگ بجھ گئی. فرمایا کہ اللہ والوں کو تنگ نہ کرو. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ جب بھی دیکھتا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیس والے جو ہیں ان کے دل میں نرمی کب ہوتی ہے. میں صحیح بات کر رہا ہوں, آج بھی چیک کر لینا, ان کے دل میں نرمی نہیں ہوتی, سخت دل کے ہوں گے. انہوں نے کیا کیا, دوبارہ آگ لگائی. تو آپ نے اللہ کی ضرب لگائی, یہاں سے آگ بجھ گئی اور جو رائے راجو اس کے محلات کو لگ گئی. سامنے کتنا دور ہے یہ قلعہ وہاں سے, داتا علی حجویری کے مزار سے ساتھ ہی تو ہے. جب ادھر لگی نا آگ تو وہ باغے, فرمایا تم اس جھونپڑی کو تو آگ نہیں لگا سکتے, لیکن تو تمہارے جو راجا اس کے محلات کو آگ لگ گئی ہے. ادھر باغے, ادھر تو آگ ایک ضرب سے بجھ گئی اور دنیا کو بتا دیا کہ کلی وسدی فقیران دی, کلی وسدی فقیران دی, او جاندی سدھی جنت والے گلی میرے پیران دی.
कुल्ली वसदी फकीरां दी जांदी सिद्धी जन्नत वल्ले ओ गली मेरे पीरां दी जांदी सिद्धी जन्नत वल्ले गली मेरे अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जब उसको पता चला राय राजू को, तो वो बड़े गुस्से में अगले दिन खुद आया। उसने ऐलान किया हुआ था कि जितने ग्वाले हैं ना, दूध मुझे दे के जाना, जिसने दूध ना दिया उसके गाय और भैंस के थनों में दूध नहीं आएगा, खून आएगा। जोगी था, दुनिया डरती थी उस वक़्त, क्योंकि हिंदुओं में तो हम परस्ती बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती जो हमारे में पाई जाती है ना, वो उन्हीं से विरासत मिली हुई है। तो आप बैठे हुए हैं किनारे पे, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कुल्ली बात हो गई है। एक माई साहबा दूध का गड़बा लिया है, गुजरने लगी, तो आपने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो माई साहबा अर्ज करती हैं मैं राय जोगी को दूध देने जा रही हूँ। मैं किधर दूध मुझे भी दे दो। कहा क्या राय? उसने कहा है जोगी ने कि अगर किसी और को दूध दिया, मुझे दूध ना पहुँचा तो गाय भैंसों के थनों में खून आएगा। तो दाता अली हजवेरी मुस्कुरा पड़े, फरमाया कि दूध मुझे दे जाओ, थनों में खून भी नहीं आएगा, दूध भी पहले से ज़्यादा आएगा। वो माई साहब ने जब चेहरा देखा ना, क्योंकि अभी जवानी की उम्र 431 हिजरी में दाता अली हजवेरी की आमद हुई है लाहौर में, सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था। सो जब उसने चेहरा देखा तो कहती थी चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। और आपके नाना जान के बारे में भी यही बात अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कही थी। ये सही बुखारी शरीफ का हदीस है। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों का सबसे बड़ा आलम था। जब सरकार है ना मक्का तो से मदीनतुल मुनव्वरा, तो बड़ी दुनिया आ रही है जा रही है, उसे पता चल कहते मैं भी जाऊँ, देखो तो सही। यहूदियों ने बड़ा मना किया अपने आलम को कि उनका जय्यद आलम था। उन्होंने कहा यार देखने तो दो, देखने से क्या होता है। जब देखा ना आका करीम का बद्दो हाल छेड़ा, तो कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और सही बुखारी की हदीस है, कहता है कि वल्लाही, दुनिया ने तो मौजज़े देखे हैं ना, तो कलमा नहीं पढ़ा अबू जहल अबू लाहब ने, तो मौजज़ा भी कुछ सिर्फ चेहरा मुबारक देखा है। अब्दुल्ला बिन सलाम जब मुसलमान हो गए तो आप से पूछा गया ना कि आपने ना कोई मौजज़ा देखा है तो वैसे ही कलमा पढ़ लिया है। तो आप फरमाते हैं कि वल्लाही, मुझे कसम है अल्लाह की, लक़द अरफ़्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, मुझे कसम अल्लाह ताला की, जब मैंने चेहरा देखा मैंने कहा ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। इतना हसीन व जमील चेहरा। इसको वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा को बयान किया है गोल्डे के ताजदार ने, पीर सैयद मीर अली शाह रहमहुल्लाह ने फरमाते हैं कि वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। आप अपने ज़बान में तर्जुमा फरमाते हैं कि कोई मिसल ना डोलंदी, कोई मिसल ना डोलंदी, मेहर अली चुप कर जा, इत्थे जा नहीं बोलन दी, इत्थे जा नहीं, मेहर अली चुप कर जा, इत्थे जा नहीं बोलन दी। मैं जब मैंने देखा तो मैंने अर्ज किया या अल्लाह तेरी कसम है ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। तो उस औरत ने आपको दूध दे दिया। जब शाम को दूध दोया ना तो घर के सारे बर्तन भर गए, दूध ख़त्म नहीं हो रहा। तो आपको पता है उतनी मशहूरी अखबार और मीडिया नहीं कर सकता जितनी औरतें करती हैं। सुबह सारी उष्णों मशहूरी करती हैं, कहा कि हम तो भूल ही रहे हैं, जोगी को दूध देते रहे हैं। अल्लाह का वली आया, दूध दिया और इतना फिर बरकत डाली है कि मेरे घर के सारे बर्तन भर के दूध ख़त्म नहीं होता। अब राय राजू का दूध बंद हो गया और इधर दाता अली हजवेरी के पास आना शुरू हो गया। ये 431 की बात कर रहा हूँ, आज 1443 है, 1000 साल से भी ऊपर की बात हो चुकी है। तो दाता अली हजवेरी के पास दूध आना शुरू हो गया।
وہ آپ کا مور صاحب نے کتنا استعمال کرنا تھا، باقی سب لوگ، اور وہ سبیل اس وقت کی لگی ہوئی ہے 431 ہجری کے جو آج تک چل رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی داتا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا بات سنو، کاش تم نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہوتا۔ جب حضرت زلیخا نے سید یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہائی تالک 7 کمروں میں سب سے پچھلے کمرے میں لے کے دروازے بند کر کے اپنے اسے اگر ہائی تالک کم ٹو می، میرے پاس آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اور فرمایا کہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے، انہو ربی، انہو سورہ یوسف کھول کے دیکھو، انہو ربی، وہ میرا رب ہے۔ یہ مجازاً لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر عزیز مصر کو رب کہا جا سکتا ہے تو علی بن عثمان حجویری کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے۔ پڑھو اللہ کا قرآن، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، عزیز مصر کے بارے میں انہو ربی احسن مثوا، وہ میرا رب، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے رہائش بڑی بہترین دی ہے، لباس بہترین دی ہے، خوراک بہترین دی ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور دوسری دفعہ قرآن مقدس سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھو، والدین کے بارے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا کرو یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم کر جیسے میں چھوٹا تھا یہ رب بن کے مجھے پالتے رہے ہیں۔ یہاں والدین کو اولاد کا رب کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اٹھاؤ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 پڑھ کے دیکھو۔ تو اگر والدین کو رب کہا جا سکتا ہے تو داتا علی حجویری، حضور علی بن عثمان کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی مجازن ہے، یہ بھی مجازن ہے۔ تیسری مثال سورہ مریم پڑھ کے دیکھو، جب آئے نا سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ماں کے لیے آہابا لاکی غلامن زکیہ، سو دیٹ آئی ول گیو یو اے پروڈنٹ سن، میں تمہیں صاف بیٹا عطا فرماؤں، میں تمہیں نیک بیٹا عطا فرماؤں۔ اب بیٹا دینے والا کون ہے؟ تو یہاں اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، یہ دوسرا سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، یہاں جبرائیل علیہ السلام اپنے بارے میں کہنا کہ لیہب لاکی غلام زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک نیک بیٹا عطا کروں۔ چوتھی مثال، انہیں کیا پتا ہو، قرآن مقدس الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا انبیاء کی نعت سے بھرا ہے اور اولیاء کی کرامتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 75 ہے۔ جب تمام نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہجرت کر کے آ گئے نا، تو وہ صحابہ کرام رہ کے جو غلام تھے، مجبور تھے، جن کو کفار جانے نہیں دیتے تھے، اور جو انہوں نے دعا کی، اللہ نے قرآن میں اس کو آیا مقدسہ بنا دیا۔ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 75، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، یا اللہ اپنی بارگاہ سے کسی کو ہمارا ولی بنا، کسی کو ہمارا مددگار بنا کے بھیج دے۔ یہ صحابہ کرام کی دعا ہے، اور 8 سال دعا مانگتے رہے۔ 8 ہجری کو پھر سرکار نے مکہ فتح کیا، دعا پوری ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کے لیے نبی بھی، ان کے ولی بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ولی بھی ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دعا کو نقل کی ہے، جنہوں نے کیا مولا اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کسی کو ولی بنا کے بھیج دے۔ اور ولی ہوتا کون ہے؟ ولی ہوتا کون ہے؟ جو مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی ہو، جو دنیا میں بھی مدد کرے اور آخرت میں بھی مدد کرے۔ میری بات نہیں ہے، دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی امداد المشتاق صفحہ 113 اٹھا کے دیکھیں، ان کی کتاب ہے۔ وہاں لکھتے ہیں کہ فقیر مرتا نہیں، فقیر مرتا نہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتا ہے، اور اس کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اپنے گھر کی قبر تو لو نا۔ تو داتا علی حجویری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا کشف المجوب، 32 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اس کے، اور مغرب والے آپ کو تصوف کا بادشاہ مانتے ہیں۔
اس کے بعد رائے راجو کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا، میرا تو دودھ بند کر دیا۔ آیا آپ کے پاس بڑے تکبر کے ساتھ، نائب گورنر ہے پنجاب کا، رائے راجو حکومت ان کی تھی، تو آ کے کہتا ہے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی فرعونیت کے ساتھ کہتا ہے یہ کوئی کمال ہے، میرا دودھ بند کر دیا، کوئی اور آپ کے پاس کرشمہ ہے تو دکھاؤ۔ اللہ کے بندے بڑے عاجز ہوتے ہیں، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، میں نے کرشمہ کیا دکھانا، تو دکھا، تیرے پاس کچھ ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے جادو کے بل فضا کو اڑنا شروع کر دیا، اور داتا علی اجمیری نے اپنی لکڑی کا کھڑائیں تھی، جوتے تھے لکڑی کے، ایسے ان کو پھینکا، وہ بھی چلے گئے اوپر۔ اب دیکھو کمال، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی چیزوں کو بھی وہ کمال دیا جو عام بندے کی عقل میں نہیں آ سکتی چیز۔ جب جوگی اوپر کو جاتا ہے تو اس کے سر میں وہ لگتے ہیں جوتے، جب نیچے آتا ہے تو لگنے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا ہوتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے، اسی وقت قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور آپ نے اسے شیخ ہندی کا لقب دیا، اور وہ مجاور بنا۔ آج تک قیامت تک چابیاں جو احمد اسی کے پاس ہیں، ان کی نسل کے پاس ہیں۔ اللہ والا نے اتنا نوازا، آیا تو دشمن بن کے تھا، کلی کو بھی آگ لگوائی، لیکن شیخ ہندی کا خطاب بھی دے دیا، اور مجاور بھی وہ بنا، اور آج تک چابیاں داتا علی اجمیری کے دربار کے شیخ ہندی کی نسل کے پاس ہیں، اور قیامت تک ان کے پاس رہیں گے۔